اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم موجودہ عراق کے علاقے میں آباد تھی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں رہتے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا۔ اپنے برسوں تک انہیں سمجھایا، نصیحت کی اور راست پر آنے کی تلقین کی، لیکن وہ قوم ضدی اور سرکش تھی۔ وہ حضرت یونس کی باتیں نہیں مانتے تھے اور بتوں کی پوجا جاری رکھے ہوئے تھے۔ کئی سال گزر گئے لیکن صرف 2 یا 3 لوگ ایمان لائے، باقی پوری قوم کفر پر قائم رہی۔ حضرت یونس بہت مایوس ہوئے، آپ نے سوچا کہ اب یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو آخری انتباہ دیا اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود قوم نے توجہ نہیں دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور آئے گا کیونکہ یہ لوگ نہیں مانے۔ آپ اپنی قوم سے ناراض اور مایوس ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ آپ نے اللہ سے اجازت لینے کا انتظار نہیں کیا اور یہ سمجھ کر چلے گئے کہ عذاب آنے والا ہے۔ جب قوم نے دیکھا کہ حضرت یونس چلے گئے ہیں اور آسمان پر عذاب کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں تو وہ گھبرا گئے۔ کالے بادل چھا گئے، فضا خوفناک ہو گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ واقعی عذاب آنے والا ہے۔ قوم میں جو 2-3 ایمان والے لوگ تھے انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ اب توبہ کر لو، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ۔ ساری قوم نے اجتماعی توبہ کی، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب نے اللہ کے حضور اپنے گناہ تسلیم کیے اور معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ قوم سچے دل سے توبہ کر رہی ہے تو اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ بادل چھٹ گئے اور وہ بچ گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی طرف چل پڑے۔ آپ کو یقین تھا کہ قوم ہلاک ہو گئی ہوگی۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے جو سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ کشتی چلتی رہی لیکن سمندر کے بیچ میں اچانک طوفان آ گیا۔ لہریں اونچی ہونے لگیں اور کشتی ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی بہت بھاری تھی کیونکہ اس میں سامان بھی زیادہ تھا اور مسافر بھی۔ ملاحوں نے کہا کہ بوجھ کم کرنا ہوگا ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کریں گے اور جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ قرعہ ڈالا گیا اور حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ نیک آدمی ہیں، شاید غلطی ہو گئی۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا لیکن پھر بھی حضرت یونس کا نام آیا۔ تیسری بار بھی یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے بسم اللہ کہا اور خود کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی یا وہیل آئی اور اس نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ مچھلی آپ کو کھانے کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ محفوظ رکھنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے لیکن ہر طرف اندھیرا تھا۔ سمندر کی تہہ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ 3 تہہ کا اندھیرا تھا جس میں حضرت یونس تھے۔ وہاں آپ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کر دی۔ مجھے اللہ کی اجازت کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ نے اللہ کے حضور توبہ کی۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے وہ مشہور دعا پڑھی جو قرآن میں محفوظ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا حضرت یونس نے بار بار پڑھی، اپنے اللہ کی تسبیح کی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ اب بہت عاجزی اور انکساری سے اللہ کے حضور گڑ گڑائے۔ مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں گھوم رہی تھی اور حضرت یونس اس کے اندر اللہ کو پکار رہے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تو سمندر کی مخلوقات بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی توبہ قبول کر لی۔
قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے حضرت یونس کو ساحل پر اگا دیا۔ حضرت یونس سمندر کے کنارے تھے، بہت کمزور اور بیمار۔ دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک خاص پودا اگا دیا جو تیزی سے بڑھا اور سایہ بنا۔ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی اور جب آپ تندرست ہو گئے تو اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ۔ جب حضرت یونس نینوا واپس پہنچے تو حیران رہ گئے۔ قوم ایمان لے آئی تھی اور سب اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی اور نیک بن گئے تھے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت یونس کے جانے کے بعد قوم ایمان لے آئی۔ اب قوم نے اپنے نبی کو خوش آمدید کہا اور سب مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ صبر بہت ضروری ہے۔ اللہ کے کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت یونس نے جلدی کی تو مشکل میں پھنس گئے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ توبہ کی طاقت بہت عظیم ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی گنہگار ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قوم نینوا نے توبہ کی تو عذاب ٹل گیا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ مشکل میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تو اللہ نے نجات دی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت لامتناہی ہے۔ اللہ نے حضرت یونس کو بچایا حالانکہ اپنے جلدی کی تھی۔ اللہ نے قوم کو بھی معاف کر دیا جب انہوں نے توبہ کی۔ حضرت یونس کی دعا آج بھی مشکل میں پڑی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی کسی مشکل میں یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کی مشکل دور کر دے گا۔ یہ دعا بہت مبارک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اور اپنی کمی کا اعتراف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن میں ذو اللون بھی کہا گیا ہے، یعنی مچھلی والے۔ یہ ان کا خاص لقب بن گیا کیونکہ یہ معجزہ بہت عظیم تھا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ انبیاء بھی انسان تھے اور ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی تھیں، لیکن وہ فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ ہمیں بھی جب غلطی ہو تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر حضرت یونس تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ تسبیح کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں مایوس نہ ہونے کا درس دیتا ہے۔ حضرت یونس کو لگا کہ قوم نہیں مانے گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سب ایمان لے آئے تو خوش ہوئے۔ کبھی کبھی چیزیں ہماری سوچ سے مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یونس کی طرح صابر بنائے اور ان کی دعا یاد رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔